جی فرمائیے. جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. جی آپ سے ایک سوال کرنا تھا. میں مختلف جی جی آپ اپنی ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے اچھا پلیز. جی اچھا ٹھیک ہے. جی آپ سے یہ سوال کرنا تھا کہ میں مختلف مذہبی پروگرامز دیکھتی ہوں. مختلف مذہبی پروگرامز دیکھتی ہوں جس کے اندر میں نے ایک دفعہ سنا تھا کہ جس طرح انسانی جسم بیمار ہوتا ہے تو اس کے لیے دوا کی ضرورت ہوتی ہے، اس طرح انسانی روح بیمار ہو جائے. اب اس کے بعد تو میں پروگرام سن نہیں سکی. کیا ایسا ہے واقعی کہ انسانی روح بیمار ہوتی ہے اور اس کے علاج کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے؟ جی جی حضرت بڑا دلچسپ سوال جی ہے. ہاں جی اچھا سوال کیا ہے. اصل میں جسم جو انسان جو ہے دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک جسم اور ایک روح. تو ظاہر ہے کہ جس طریقے سے جسم بیمار ہوتا ہے اس طرح روح بھی بیمار ہوتی ہے. جسم کا بیمار ہونا تو آپ جانتے ہیں فزیکلی جو بھی بیماری اس کو لاحق ہوتی ہے. اور روح کے بیمار ہونے کا مطلب ہے معصیت اور گناہ، کہ روح جو ہے گناہ اور معصیت سے آلودہ ہوتی ہے. مطلب اس کے اندر جو ہے ایسے رذائل پیدا ہو جاتے ہیں روح میں، مطلب کبر ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، عداوت ہے، یہ امراض ہیں، یا گناہ کا شوق ہے، گناہوں کے اندر جو ہے اس کا جو مبتلا ہونا ہے، یہ سب روح کی بیماریاں ہیں. تو یہ کہتے ہیں روح کو بیمار ہونا. تو جس طریقے سے جسم کی جو ہے وہ علاج کیا جاتا ہے طبیب جسمانی سے، ڈاکٹر سے، ایسے روح کا علاج کیا جاتا ہے طبیب روحانی سے. اور روحانی طبیب کون ہوتے ہیں؟ جو خانقاہوں کے اندر پیر و مرشد بیٹھے ہیں، علماء حقانی بیٹھے ہیں، جو قرآن سنت کے مطابق جو ہے وہ ان چیزوں کے علاج بتاتے ہیں. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے اعمال و احوال کی اصلاح کی. تو یہ روحانی جو ہے پروسیس ہوتا ہے علاج کا. تو اس لیے جو ہے جیسا کہ یہ فزیکل ہاسپٹلز ہوتے ہیں، اسی طریقے سے جو خانقاہیں ہیں جہاں اللہ والے بیٹھے ہیں بیت و ارشاد کرتے ہیں، یہ اسپریچول خانقاہیں ہیں جہاں پہ انسان کی جو ہے روح کا علاج ہوتا ہے. اور اس کے روح کے علاج اور بیمار ہونے کا یہی مطلب ہے.